ڈالی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ یہ خاموشی کہاں پر لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ محترم سامعین کرام، آج کی تقریر کا عنوان جنگ آزادی میں علماء کا کردار ہے۔ جب ہندوستان کی مقدس زمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاعرانہ باریانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے ہرزہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت کو بلند کیا وہ شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ چنانچہ جب آپ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، گویا کہ وہ ایک برقع پیغام تھا کہ جو دشمنوں کے نخلے تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، سینوں میں آزادی کے غلغلے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگائی لگے شروع کر دی، کیونکہ اب مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث سے درس دینے والے علماء کرام اپنی اپنی خانقاہوں کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث سے درس کو چھوڑ کر فرنگوں کے خلاف آ کھڑے ہوئے، اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رکاتے گئے اور کارواں بنتا کر کے مصداق ہو گئے۔ لوگوں اہداری کرنے والے مولوی تھے کہ جو راستے کے قربت و دوری سے بے فکر تمہاری نبی قلب رجت سے مستقلی منزل مقصود کی تلاش میں پیار کو پکی کی راہوں کو ناپتے ہیں، تو پھر اس رفانی پیمائی کرتے ہیں، جب مالکہ کی کوٹھریوں میں قیام کرتے ہیں، جب عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمۂ آزادی سناتے ہیں۔ لوگوں تم نے بھلا دیا مولانا احمد اللہ صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جن کے نام سے انگریز کہا کرتے تھے، تم نے بھلا دیا مولانا فضل احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں جہاد کا فتویٰ دیا تھا، تم نے بھلا دیا احمد شہید اسماعیل شہید کو جنہوں نے پورے ہندوستان میں تمام لوگوں سے جہاد کے سلسلے میں بیعت ہوئی تھی، تم نے بھلا دیا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جن کو انگریز نے نوبات کے مجمع میں بلا کر کہا تھا اے حسین کیا تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ قربان جائیے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ فرماتے ہیں ارے فتویٰ کیا ہوتا ہے، میں آج بھی فتویٰ دیتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس کے بعد انگریز کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک لفظ کے خلاف بولے جن پر گولیاں برسائی جائے، چنانچہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کی توپوں کو بلبل اور گولیوں کو گھر سے تشریح دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز بھی پھرت رہا ہے، اور انگریز کی طرف مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھلونا سمجھ میں نہ برباد کرنا کہ ہم بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں فقط کے فتوے سرکار چڑھ کر بگائے ہوئے ہیں، شجرے آزادی خودے مسیجا تو پھل اس کے پکنے وہ آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں تم نے بلا دیا علماء صدق کے قربانیوں کو جن کی ساری جائیداد کو ضبط کر لیا گیا تھا، انگریز حکومت نے اسے بیچ کر 1,21,944 روپے چالانے اور ایک پائی کی رقم حاصل کی تھی، بلکہ سرکاری مظالم کی حقیقت تھی کہ علماء صادق کے اثرات کی قبروں کو کھودا گیا تھا۔ آزاد ہند کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ جو کہ علماء صادق کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے پاس آئے اور اس وقت ان کے تعلق کے جملے لیتے کہ اگر تمام لوگوں کے قربانیوں کو پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق کے قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یاد رکھنا دوسرا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور یہی الفاظ مولانا سید الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جنون بہار آئی اس میں بھی دہرائے ہیں۔ اس لیے تو تاریخ ہی نام سے کہتی ہے کہ اس بس میں جنوب کے دیوانے آغاز سے پہنچے یزداد بیتابی ان کی آمدی صحراؤں سے لے کر ساحل تک آخر کی آتے لکھتے تھے وہ اپنے لیے ناداد رہا شہر کے تلاش مکر میں وہ پہنچے پتھر بھاگے تک۔ لوگوں آج میں جنگے کی چوٹ کہتا ہوں اگر ہندوستان کی آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اس وقت میں سب سے بڑے معلم انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی، اس وقت
یاد رکھو آج کے وطن فروشوں وطن ہتھیاروں ہم آج بھی تمہیں محبت کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں میل رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد